خدا ان کے بڑے ہی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خدا ان کے فضل سے سلامت ہوں گے۔ آج صبح میں کچھ باتیں جو میرے دل میں خدا نے ڈالی، اور وہ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس پلیٹ فارم کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں تک ہم رسائی حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم بہت سے لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، اور یہ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ اگر اس کا سائیڈ افیکٹ ہے تو اس کے بینیفٹس بھی ہیں، تو ہمیں اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم خدا کے لیے بہت سی روحوں کو جیت سکیں۔ جس کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈر۔ ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ لوگوں نے کنسیپٹ بنا دیا کہ ڈر صرف ایک احساس ہے، لیکن میں آج صبح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈر صرف ایک احساس نہیں ہے، ڈر ایک فیلنگ نہیں ہے، ڈر ایک اسپرٹ ہے جو کہ ابلیس کی ہے، جو کہ ابلیس اس کے تھرو کام کرتا ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ خدا کا کام کر سکیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے جب اپنا کام کیا تو 400 نبی جو تھے اس کے خلاف اٹھے، اور اس نے ان کو کہا کہ آپ دعا کرو، اور وہ ان کو اپنے معبود کو پکارنا شروع ہوئے، اور ایلیا بیٹھا تسلی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں اس کو کوئی ڈر نہیں ہے؟ کیوں وہ اتنا ریلیکس بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں وہ ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے کہ جیسے کوئی ساری دنیا بھی ایک طرف ہو اور وہ اکیلا کافی ہے؟ کیوں اس کو اتنا اپنے اوپر گھمنڈ تھا؟ کیوں اس کو اتنا وہ غرور میں آ گیا؟ کیوں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو مرضی کر لو؟ کیوں؟ ایک ہی وجہ تھی اس کے پیچھے، ایک ہی ریزن تھا اس کے پیچھے، اور وہ کوئی اور دوسرا ریزن نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف خدا کی قدرت پہ ایمان رکھتا تھا، اور وہ زندہ خدا پہ ایمان رکھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ پوری دنیا بھی ایک طرف آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی بھی ہار نہیں سکتا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور خدا نے اس کو سرفرازی بھی دی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 400 جھوٹے نبیوں نے بہت زور لگایا، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور جب ایلیا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور آپ جانتے ہیں بخوبی بہت سی دفعہ یہ سٹوری آپ نے سنی ہوگی، اور ایلیا نے فتح پائی۔ اور آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں ایلیا کی بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا لیکن اتنی قدرت دیکھنے کے باوجود، اتنے وہ 400 نبیوں کو اس نے مروا دیا اکیلے بندے نے، صرف ایک بندے نے 400 نبیوں کو، وہ جھوٹے نبی جو اہاب کے دور میں آئے، اور سب سے زیادہ جھوٹے نبی اہاب کے دور میں آئے، اور 400 نبیوں کو اس نے مروا دیا وہ، اور لیکن وہ ایک عورت کی دھمکی سے ڈر گیا، ایک عورت کی دھمکی سے ڈرا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک عورت کی دھمکی، الیجبل کی دھمکی سے ڈرا، اور درخت کے نیچے وہ بھاگا، وہاں سے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھاگا، اور بھاگ کے ایک درخت کے نیچے گیا، اور وہاں جا کر اس نے خدا سے اپنی موت کو مانگا، اور اس نے بولا کہ خدا مجھے موت دے دے، کیونکہ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ ڈر گیا اس کی دھمکی سے۔ کیوں ڈر گیا؟ بعض اوقات ایسے ہی ہم ابلیس کی ان حرکتوں سے ڈر جاتے ہیں، ابلیس کی ان چالوں سے ڈر جاتے ہیں، اور ہم خدا کے کام کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم ابلیس کو وڈیانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا ہمارا اس لیے آیا ہے کہ ہم زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ڈرنا نہیں ہے۔ پھر آپ ایک چیز کو یاد رکھیے گا کہ پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، خداوند خدا جو زندہ خدا ہے، جو خدا کا بیٹا یسوع ناصری جو ہمارے لیے مرا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے، جب وہ ہماری سائیڈ پہ ہے، تو ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہمیں ابلیس کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں آج کی صبح میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ بیماریاں، حالات، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ فتح پائیں گے، آپ سرفراز کیے جائیں گے، جتنے بھی لوگ آپ کے خلاف اٹھ جائیں، لیکن آپ دن بہ دن بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام اگر آپ کی زندگی میں ہے، اگر خدا کا روح آپ کی زندگی میں، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کے پاس خدا کا روح ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے گتسمنی کے باغ میں آئے، اور اس کے شاگرد اس ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے،
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ڈرے اور بھاگ گئے. کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ تب تک انہوں نے روح القدس نہیں پایا تھا. اور جب انہوں نے روح القدس پایا وہی شاگرد اٹھے اور انہوں نے پوری دنیا کو چینج کر دیا. اور آج جن کی وسیلے سے ہمارے پاس خدا کا کلام ہے, مسیحیت ہم تک پہنچی ہے, وہ ان کے وسیلہ سے پہنچی اور خدا نے ان کو دلیر کیا. اور خدا اپنے روح سے دلیر کرتا ہے. تو ہم نے خدا کے روح کو مانگنا ہے اور خدا کے روح کو ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے. اگر ہم بیماری کے اندر مر جائیں, میں سمجھتا ہوں بیماری کچھ بھی نہیں ہے, یہ مشکلات, یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ہم بیماری کے اندر مر جائیں اس کا اتنا غم نہیں. اگر ہم خدا کے روح کے بغیر مر جائیں گے تو وہ زیادہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھاگنا ہے, کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں. تو ہم نے اسی طرح میں نے ایک ورس کو لیا ہے, Second Timotheus chapter 1 and verse number 7. 7 ہے, جس میں لکھا کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت, محبت اور تربیت کی روح دی ہے. کون سی روح دی ہے؟ دہشت کی نہیں بلکہ قدرت کی روح دی ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ خدا کی قدرت آتی ہے تو 400 لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں, بھلے پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے, تو آپ سرفرازی پائیں گے. تو آپ نے خدا کے کلام پہ ایمان رکھنا ہے اور اس کی کہی ہوئی باتوں پہ ایمان رکھنا ہے, اور آپ نے اس کو ہمیشہ اول درجہ اپنی زندگی میں دینا ہے. اور اپنے جسم کو, جو کہ خاص طور پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ تمہارا بدن جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے اور خدا آپ کے بدن میں رہنا چاہتا ہے. اور جب تک آپ خدا کا روح کو اپنے جسم میں, اپنے دل میں نہیں آنے دیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا. آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑیں اور خدا کے کلام کی طرف دھیان کریں اور خدا کے روح کو اپنی زندگی میں اندر آنے دیں. اور ڈرنا بالکل نہیں ہے. بعض اوقات ابلیس ہمیں ڈرائے گا, آپ کے گھر میں ایسے حالات پیدا کر دے گا, آپ کے گھر میں ایسی سچویشنز کو پیدا کر دے گا کہ آپ ڈر جائیں گے اور سوچیں گے کہ یہ ابلیس کو وڈیانا شروع کر دیں گے, وہ بدروہاں انج کر دیں گے, بدروہاں انج. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی چیز آپ کو ہلا نہیں سکتی. خدا کا کلام اگر آپ اپنی زندگی میں لیں گے تو خدا آپ کو سرفراز کرے گا اور آپ ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آئیں گے. کتنی ساری قدرت پر غالب آئیں گے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے اور ابلیس تمہارے تابع ہوگا. اگر آپ خدا کے نام سے آئیں گے تو ابلیس بھی آپ کے تابع ہوگا. ہر لوگ آپ کے خلاف بھی ہو جائیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کو سرفراز کرے گا. میں آپ کے لیے لاسٹ میں ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے. اور میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے چنا اور خدا نے مجھے اپنا کلام دیا, اور میں یہ اس پلیٹ فارم کے لیے بھی خدا کا شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے سوشل میڈیا کو کریٹ کیا تاکہ بہت سارے لوگ جو ہم جن تک رسائی نہیں حاصل کر پاتے, لیکن یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم ان تک خدا کا کلام پہنچا سکتے ہیں. اور میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی اس چینل کے تھرو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک خدا کا کلام ضرور پہنچائیں تاکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے. جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں یہ فیڈ بیک دینا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آپ نے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو. اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. آسمانی باپ یسوع کے عظیم نام میں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اے خداوند جو کچھ تو کریٹ کرتا ہے وہ ہمارے لیے زبردست ہوتا ہے. اور اے خداوند تو کریشن کا خدا ہے, تو کریٹ کرتا ہے. جو چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوتی تو ان کو کریٹ کر دیتا ہے. اور باپ یسوع تو یہاں پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اپنے وعدہ کے مطابق ہمارے ساتھ ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. حالات چاہے جیسے بھی ہوں, بیماریاں ہوں, جو بھی ہو, ہم تیری شکر گزاری کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. ہم ڈریں گے نہیں, ہم ابلیس کی قوتوں پر غالب آئیں گے کیونکہ خداوند تو نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا, اور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سب کے لیے برکت چاہوں گا, ان کے خاندانوں کو محفوظ کروں گا, اور خاص طور پر جو سب سے ضروری ہے میں ان کے لیے نجات کے لیے اے خداوند تیرے حضور سے اپیل کرتا ہوں. اے خداوند وہ زندگیاں جو تجھ سے دور ہیں, جو زندگیاں تیرے کلام سے دور ہیں, اے خداوند تو ان کو اپنی نجات کا تجربہ دے, وہ زندگیاں بدلیں اور تیری قدرت کو ریسیو کریں. اور تیرا روح القدس خاص طور پر اے خداوند جو ہمارے
ہمارا اچھا مددگار ہے اس کو جاری کر دے، تاکہ ہم اچھی تیری رہنمائی کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور ہماری مدد کر، سارے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا، یسوع کے نام سے آمین۔